کیا بسم اللہ نماز کے اندر یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھنی ہے، یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہر سورت کے شروع میں پڑھنی ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب ایک سورت ختم کریں گے تو دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، سوائے سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کے۔ جب صحابی نے پوچھا سیدنا عثمان سے کہ آپ نے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی، کہا اللہ کے رسول نے لکھوائی نہیں تھی، اللہ کے رسول نے لکھوائی نہیں تھی۔ تو یہ بسم اللہ ہمیں بلند آواز سے پڑھنی چاہیے یا ہمیں آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے؟ کچھ علماء کا موقف یہ ہے، اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام شافعی 204 ہجری کو فوت ہوئے، اس سے سعید بن جبیر ہیں، یہ 95 کو فوت ہوئے، عطاء ابن ابی رباح ہیں جو 114 ہجری کو فوت ہوئے ہیں، اس طرح مجاہد ابن جبر ہیں جو 102 ہجری کو فوت ہوئے ہیں، اور طاؤس بن کیسان ہیں جو 106 ہجری کو فوت ہوئے ہیں، اور امام زہری رحمہ اللہ جو 124 ہجری کو فوت ہوئے ہیں، اور عمر بن دینار جو 126 ہجری کو فوت ہوئے ہیں، اور ابن جریج وہ فرماتے ہیں جو 150 ہجری کو فوت ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ما كنا نعلم بانقضاء السورہ الا ببسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی صورت کے ختم ہونے کا علم ہی ہمیں اس وقت ہوتا جب ہم بسم اللہ سنتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 788۔ دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، آپ نماز کے اندر بسم اللہ آہستہ پڑھیں گے۔ آپ ویسے قرآن پڑھتے ہیں، اگر قرآن بلند پڑھ رہے ہیں تو آپ بلند بسم اللہ پڑھ لیجئے، قرآن آہستہ پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ بھی آپ آہستہ پڑھ لیجئے۔ یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ ان کا قول ہے، اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ان کا قول ہے جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، 181 میں فوت ہوئے، اور سفیان ثوری جو 161 میں فوت ہوئے، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جو 86 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام احمد بن حنبل جو 241 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام بخاری کے استاد ہیں اسحاق بن راہویہ جو 238 ہجری کو فوت ہوئے، ابو عبید قاسم بن سلام ہیں 224 ہجری کو فوت ہوئے۔ ان کے سامنے سنن نسائی کی روایت ہے، صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم یجہر ببسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابی کہتے ہیں سیدنا انس، میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے ابو بکر و عمر کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن کسی کو میں نے نہیں سنا کہ وہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے ہوں۔ پہلی روایت میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلتا تھا کہ سورت نہیں آئی ہے، وہاں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ نماز ہے کہ خارج نماز، تو ہمیں بسم اللہ پڑھنی ضرور چاہیے، لیکن نماز میں آہستہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اور یہ اللہ ذوالجلال کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو بھی نازل کیا، اور شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بھی بنا کے بھیجا۔ بندہ مومن کے لیے اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے تخلیق کے مقصد کو بھی سمجھے، اور وہ تخلیق کا مقصد اللہ ذوالجلال نے خود ہی بیان کیا ہے کہ وہ عبادت ہے۔ پھر اس عبادت کی راہ میں رکاوٹ بننے والا، رب تعالی سے دور کرنے والا، اللہ کی رحمت سے محروم کرنے والا شیطان، اس کے وسوسوں، اس کے ہتھ کنڈوں اور اس کی راہوں سے بچنے کے طریقے بھی اللہ ذوالجلال نے خود بھی بیان کیے اور اپنے پیغمبر سے بھی بیان کروائے۔ تو آج کے خطبے میں ہماری گفتگو کا محور 5 نکات ہوں گے۔ سب سے پہلا نکتہ، شیطان کیا ہے؟
دوسرا نقطہ، اس شیطان کی دشمنی انسان کے ساتھ کب شروع ہوئی، اور تیسرا نقطہ، شیطان کس طرح انسان کو ورغلاتا ہے اور اللہ ذوالجلال کی رحمتوں سے محروم کرواتا ہے، اور چوتھا نقطہ، ان شیطانی ہتھ کنڈوں سے، وسوسوں سے انسان کیسے بچ سکتا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو اللہ ذوالجلال کی رحمت کا مستحق بناتا ہے، اور آخری اور پانچواں نقطہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی دعائیں سکھائی ہیں جن دعاؤں کو اپنا معمول بنانے کے لیے اگر کوئی انسان تیار ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو شیطان کے ہر وسوسے سے، ہر نقصان سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلا نقطہ، شیطان عربی زبان میں ہر سرکش چیز کو کہتے ہیں، جن ہو، جانور ہو، انسان ہو، جو نافرمان ہو جائے، سرکش ہو جائے، تکبر کرنے لگ جائے، غرور اور گمنڈ اس کی عادت بن جائے، تو عربی زبان میں اسے شیطان کہتے ہیں۔ شیطان یہ شطن یشطن سے ہے یا شاط سے ہے۔ اگر یہ شطن یشطن سے لیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حق سے دور ہونا اور حق سے دور کرنا۔ تو شیطان بذاتی ہی بعید بفسقه عن كل خیر وعن رحمت اللہ، شیطان اپنے فسق و فجور کی وجہ سے ہر خیر سے بھی دور ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی دور ہی ہے۔ اس لیے ہر سرکش، ہر اللہ کی رحمت سے دور ہونے والی چیز برائی کرنے کی وجہ سے اور فساد کرنے کی وجہ سے شیطان بن جاتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو ایک خچر پہ سوار کیا گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوار ہوتے ہی فجعل يتبختر به، وہ خچر اچھلنے لگ گیا۔ وقت کا خلیفہ خچر پہ سوار ہے اور وہ سواری اچھلنے لگ جاتی ہے، نتیجتاً عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو ادب سکھانا چاہا، فجعل يضربه فلا يزداد الا تبخترا، بجائے اس کے کہ وہ درست ہوتا وہ مزید اچھلنے لگ گیا۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے نیچے اترے اور کہنے لگے، ما حملتمونی الا علی الشیطان، آج تو تم نے مجھے شیطان پہ سوار کر دیا ہے۔ تو جانور ہو یا جن ہو یا انسان ہو جس کے اندر نافرمانی غالب آ جائے، سرکشی آ جائے، اس کو شیطان کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے عربی زبان میں بولا جاتا ہے شیاطین العرب، عرب کے سرکش اور نافرمان لوگ۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے محسن بنا کے بھیجا ہے، جنہوں نے اپنی زبان سے امت کے لیے خیر خواہی کی راہیں اور
سنہری تعلیمات پیش کی ہیں۔ سرکشی یہ اللہ عز و جلال کو پسند نہیں، نافرمانی یہ اللہ عز و جلال کو پسند نہیں، اس لیے اللہ عز و جلال نے اس سے منع کر دیا ہے۔ شیطان جس کے مختلف القاب اور نام بھی کتابیں بیان کرتی ہیں، امام طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کل متمرد من الجن والانس والدواب وكل شيء، ہر وہ چیز جس کو اللہ عز و جلال نے پیدا تو کیا ہے، لیکن جن و انس اور اسی طرح جانور اور چوپائے اگر وہ سرکشی کے لیے تیار ہو جائیں اور اپنے مالک کی بات نہ مانیں تو جہاں انہیں شیطان کہا جائے گا ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے شریعت کی رہنمائی بھی لی جائے گی۔ شیطان، اس کے بارے میں ابلیس کا لفظ بھی قرآن نے بار بار استعمال کیا ہے، شیطان بھی اس کا نام بولا گیا ہے۔ ابلیس قرآن میں اکثر استعمال ہونے والا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے حیران اور متحیر۔ یہ ابلیس انسان کو حیران بھی کرتا ہے، پریشان بھی کرتا ہے، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ابلیس یہ اصل میں فولیس جو یونانی لفظ ہے اس سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے تہمت لگانا اور تجربہ کار۔ تو یہ شیطان کا ہی کام ہے جو انسانوں کو اکساتا ہے اور پھر انسان ایک دوسرے پہ تہمت لگاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے مسروق سے کہا ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ تو مسروق کہتے ہیں میں نے کہا مسروق ابن الاجدع۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے الاجدع شیطان، اجدع یہ تو شیطان کا نام ہے، تم نے یہ نام کیوں رکھا؟ آج کے بعد تم مسروق بن عبد الرحمن ہو۔ راوی روایت کرتے ہیں مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ تعالی عاطس ابن لعبد اللہ ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو چھینک آئی، تو اس نے چھینک آتے وقت حکم یہ ہے کہ آپ الحمدللہ کہو اور اپنے ہاتھ سے یہ کپڑے سے اس کو روکو۔ تو الحمدللہ نہ کہا یہ چھوٹا بچہ، اور کہنے لگا آب، جیسے انسان کے تصورات میں تو نہیں ہوتا کہ چھینک آئے گی، لیکن جب آئے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کرنا ہے۔ جب یہ لفظ سنے آپ کے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ان آب اسم شیطان من الشیاطین جعلها بین العطسة والحم، آب یہ تو شیطان کا نام ہے جو انسان کو اللہ کی تعریف اور اس کا شکر کرنے سے روکتا ہے جب اس کو چھینک آتی ہے۔ اور حکم یہ ہے جب کسی کو چھینک آئے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جو قریب بیٹھا ہے اس کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، پھر جس کو چھینک آئی ہے اس کو پھر بولنا چاہیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ تو اس کی جگہ پہ آپ بولنے سے
باپ نے یہ سمجھایا کہ آگ یہ شیطان کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اللہ کے رسول کے پاس آ کے شکایت کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ شکایت آپ میں سے بھی کسی کو ہو۔ ان الشیطان یلبس علی صلاتی و قراءتی، اللہ کے پیارے پیغمبر میں نماز پڑھتا ہوں، شیطان مجھے نماز میں ملتبس کر دیتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، مختلف قسم کے خیالات نماز میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے یہ فرمایا، ذاک شیطان یقال لہ خنزب، یہ شیطان ہے جو تمہیں نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کا نام ہے خنزب۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب تمہیں یہ محسوس ہو کہ شیطان مجھے وسوسے ڈال رہا ہے، نماز کی حالت میں سوچیں ادھر ادھر جا رہی ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں تمہیں دو کام کرنے چاہیے۔ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا۔ دو کام کون سے کرنے ہیں؟ پہلا کام، آپ قیام میں کھڑے ہیں یا آپ رکوع میں کھڑے ہیں یا آپ سجدے کی حالت میں ہیں، جس حالت میں ہیں معمولی سا اپنے چہرے کو بائیں جانب موڑیے اور 3 مرتبہ تھتکار دیجئے۔ ذرا غور کیجئے گا کیسے کرے، راوی نے کر کے دکھایا، تھتکاریے اور ساتھ یہ لفظ پڑھیے، اعوذ باللہ من خنزب، اعوذ باللہ من خنزب۔ صحابی کہتے ہیں ففعلت ذلك حتى اذهبه الله عني، میں نے ایسا ہی کیا، دوبارہ پھر زندگی میں نماز میں مجھے خیالات نہیں آئے۔ رب تعالی نے خنزب شیطان سے محفوظ فرما دیا۔ عزازیل اور عزازیل شیطان کا یہ نام بھی لوگ بیان کرتے ہیں۔ مجاہد اور طاؤس کہتے ہیں کہ لوگ ایک ایسے جن کو کہتے تھے عزازیل جو زمین میں رہتا تھا، اور ابن ابی حاتم نے تو نقل کیا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ فرشتے جن کے 4 پر ہیں، 2 نہیں، ان میں سے ایک یہ جن تھا جس کو عزازیل کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں رہنمائی نہیں دی، اس لیے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للوضوء شیطانا یقال له ولہان فاتقوا وسواس الماء، ایک شیطان ایسا ہے جس کا نام ولہان ہے، وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ وضو کرنے کے لیے آپ پانی استعمال کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ابھی نہیں دھلا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، سنت ہے۔ آپ 1 مرتبہ بھی اعضاء کو دھو سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں، اور روایات ساری کی ساری موجود ہیں۔ لیکن جو شخص 8 مرتبہ بازوؤں کو دھوتا ہے، پھر بھی شک رہتا ہے نہ جانے بازو اور پاؤں اور چہرہ اور ہاتھ صحیح دھلے ہیں کہ نہیں دھلے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔
بلکہ حدیث تو یہ کہتی ہے فقد اعتدى وظلم، جس نے 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا اس نے زیادتی کی ہے اور ظلم کیا ہے، واساء، دوسری روایت کہتی ہے اس نے برائی کی ہے۔ اس لیے شیطان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، سنت کے مطابق اعضاء کو دھوئے اور وضو مکمل کیجئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے میں کیا کروں، میں نے 3 سے 5 مرتبہ غسل کیا ہے اور ابھی بھی مجھے شک ہے کہ میرا صحیح غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا، امام مالک کہتے ہیں تجھ پر تو غسل واجب ہی نہیں۔ کہا وہ کیوں، مجھ پہ غسل واجب کیوں نہیں؟ کہا مجنون جو دیوانے لوگ ہوتے ہیں اس پہ شریعت نے غسل واجب نہیں کیا، 5 مشکیزیں تم نے اپنے اوپر بہائے اور ابھی کہہ رہے ہو کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ دیوانوں اور مجنون لوگوں پہ شریعت اس طرح کی پابندیاں عائد نہیں کرتی، اور حکم یہ ہے رفع القلم عن 3، 3 لوگ مرفوع القلم ہوتے ہیں، عن المجنون حتى يفيق، دیوانہ پن جنون جس کو ہو جائے جب تک اس کی صحت ٹھیک نہیں ہو جاتی شریعت کی کوئی پابندی اس پہ نہیں ہے، اس لیے تجھ پہ تو غسل واجب نہیں ہے، اگرچہ اس روایت کو علماء نے کلام کی ہے اور ضعیف بھی کہا ہے۔ دوسرا نقطہ جو سمجھنے والا ہے، یہ شیطان ہے کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فرشتہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جن ہے، صحیح بات یہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس نے رب تعالی کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو جن، شیطان اصل میں جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یکن ابلیس من الملائکہ طرفت عین، آنکھ جھپکنا جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت کے لیے بھی ابلیس فرشتہ نہیں تھا، یہ جن ہی تھا۔ بلکہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ذوالجلال نے اس شیطان کو مسلمانوں کے لیے آزمائش بنایا ہے، لیکن باعتبار اصلی ہی ولا باعتبار امثالی ہی، اصل کے اعتبار سے اور اپنی مثال کے اعتبار سے فرشتہ نہیں ایسا ہو سکتا کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی ہو اور رب تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے، انسانوں سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے
یہی بات ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تھی، تعوذ باللہ من شیاطین الانس والجن، جن شیطان اور انسان شیطان، ان دونوں کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا کرو۔ تو صحابی پوچھتے ہیں اول الجن اول الانس شیاطین، اللہ کے پیغمبر انسان بھی شیطان ہوتے ہیں؟ کہا جی ہاں، انسان بھی شیطان ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے دشمن دو طرح کے تھے، انسانوں کے اندر جو شیطان تھے اور جنوں میں سے جو شیطان تھے، اللہ ذوالجلال کے پیغمبروں کی دشمنی انہوں نے کی۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال دوسری جگہ فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ کون ہے؟ من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ کچھ لوگ انسان کی شکل میں ہوتے ہیں لیکن شیطان ہوتے ہیں، نماز سے روکیں گے، قرآن سے روکیں گے، دین سے روکیں گے، یہ شیاطین ہیں۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں اگر بچہ کو شرارت کرے تو کیا کہتے ہیں؟ اے تم شیطان نہ بنو، کہتے ہیں لوگ، یہ تم کیا شیطانیاں کر رہے ہو؟ یہ عرف عام میں بھی شیطان کے لفظ سے پکارا جاتا ہے جو کسی بھی شرارت اور نافرمانی کو پسند کرتا ہے۔ رب تعالی نے انسانوں کی آزمائش کے لیے یہ فیصلہ کیا۔ اللہ ذوالجلال نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ ذوالجلال نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا، تین قسم کی مٹیوں سے بنایا۔ خلق آدم من ثلاث تربات، تین مٹیوں سے آدم کو پیدا کیا گیا، بیضاء وحمراء وسوداء، کالی مٹی سے، سرخ مٹی سے، سفید مٹی سے۔ رب تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کا ڈھانچہ بنایا، ڈھانچہ بنا کے رکھ دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے لما صور اللہ آدم، بیٹا اس کو کہو آواز کو درست کر دے، لما صور اللہ آدم، جب اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی صورت بنائی، فی الجنہ، جنت کے اندر، ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ، اور اس وقت تک چھوڑے رکھا جب تک اللہ نے چاہا۔ فجعل ابلیس یطیف بہ، ابلیس آیا، وہ اس ڈھانچے کا چکر لگانے لگا، ینظر ما ہو، دیکھتا ہے یہ کیا چیز ہے۔ فلما رآہ اجوف، جب اس نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی شکل بنائی جا رہی ہے جس کے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے، جب اس نے دیکھا تو کہنے لگا انہ خلق خلقا لا یتمالک، یہ چیز جو بنائی جا رہی ہے اللہ ذوالجلال بنا رہے ہیں، جب تک یہ پیٹ کا خیال کرے گا یہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ اور حاکم کی روایت بتاتی ہے فلما رآہ اجوف،
قال ظفرت به، جب اس نے دیکھا کہ آدم کا پیٹ بھی ہے تو کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ پیٹ کے معاملے میں ہر شخص کمزور ہوگا، اس لیے یہی وہ راستہ ہے جس سے میں اس کو ورغلانے کے لیے کامیابی حاصل کر سکوں گا۔ اور آج ان دونوں روایتوں کی روشنی میں تین باتیں سمجھیے۔ ہمیشہ شیطان کے شکنجے میں وہ آتا ہے جس کی زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ میرا پیٹ بھر جائے، یہ کبھی شیطان سے نہیں بچ سکتا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، کسی کو سونے کی دو وادیاں مل جائیں تو وہ کہتا ہے کہ تیسری ملے تو تب مزہ آئے گا۔ وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، آدم کا پیٹ، آدم کی اولاد کا پیٹ اور اس کا منہ صرف مٹی بھر سکتی ہے، یہ زندہ زندہ بھر نہیں سکتا، سوائے اس کے جس کو اللہ دین کی سمجھ دے دے تو وہ جو بھی ملتا ہے کہتا ہے الحمدللہ میرے مالک، میں تو اس کے بھی لائق نہیں تھا جو تو نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ لیکن جو اس طرح کی حرص رکھتا ہے، ہوس رکھتا ہے، وہ شیطان کے شکنجے سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ اور تیسری بات بھی یاد رکھیے گا، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے راز پھاش کرتا ہے، بیوی کے پاس گیا پھر لوگوں کو آ کے بتاتا ہے اس نے اپنے اس پیٹ کو ننگا کیا ہے، اور وہ شخص جس کے پیٹ میں کوئی راز رہتا نہیں ہے، جس کی عادت غلیظہ یہ ہے کہ ہر بات لوگوں کو بتاتا ہے، زندگی میں شیطان کے شکنجے سے یہ محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ان اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، سب سے بری جگہ، سب سے برا مقام قیامت کے دن اس انسان کا ہوگا جو اتنا غلیظ ہے کہ جاتا اپنی بیوی کے پاس ہے اور آ کے اپنے گھر والوں کی خبریں بھی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرما دیا، جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور پھر لوگوں کو بتاتا ہے یہ تو شیطان ہے، یہ تو ایسے ہے کہ دو شیطان راستے میں ملے اور ان کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس لیے جو اپنے راز دل میں رکھنے والا نہیں ہے، جس کا پیٹ اتنا کمزور ہے کہ اس میں راز رہتا نہیں ہے، کبھی وہ انسان شیطان کے شکنجے سے نہیں بچ سکتا۔ کسی شخص کو دیکھو کہ وہ اپنے راز اگلتا ہے، نہ اسے بیوی کی حیا ہے، نہ اسے اپنی اولاد کی حیا ہے، نہ اسے خاندان کی عزت کا خیال ہے، اس کے بارے میں دعا کیا کرو، یہ کسی وقت بھی شیطان کے شکنجے میں ایسا آئے گا، خود بھی ذلیل ہوگا اور اپنے سارے خاندان کو بھی ذلیل کروائے گا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ حضر جلال نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اس وقت ہی یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ اپنے آپ پہ کنٹرول اس وقت تک نہیں کر سکے گا جب وہ اپنے پیٹ کا خیال کرے گا۔ اور اگر غور کیا جائے، اصحاب کہف محفوظ رہے، 309 سال تک رب نے حفاظت کی، رب ان کی کروٹیں بدلتے، یہ تھکاوٹ کی وجہ سے اللہ نے ان کو مارا نہیں ہے، کس شکل میں رکھا، سورج کی کرنیں بھی پہنچائیں، رب تعالیٰ نے انہیں 309 سال کے بعد اسی طرح زندہ کر دیا۔ لوگ تو جانتے نہیں تھے کہاں ہیں اور وہ سوئے ہوئے تھے،
کب جا کے ان پہ آزمائش شروع ہوئی؟ جب وہ کھانا لینے گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں ضرورت ہے کھانا، لیکن کب جا کے ان کے اوپر شکنجا ٹائٹ ہوا؟ جب اس فکر کو پورا کرنا چاہا کہ کھانا لے آئے۔ تب جب انہوں نے سکہ پیش کیا تو دیکھنے والے نے کہا یہ سکہ اتنا پرانا یہ کیسے آ گیا؟ پوچھا تم کون ہو؟ کہتے تم کون ہو؟ کیا مطلب؟ اس کو یاد آیا اچھا وہ کچھ نوجوان غائب ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، یہ وہی تو نہیں ہے۔ کب پتہ چلا؟ جب اس کھانے کی بات آئی۔ تو یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا آپ سب بھائیوں اور بزرگوں کی خدمت میں، اپنے بھائی کی یہ نصیحت یاد رکھنا، جب تک میرے اور آپ کے دل میں کھانوں کی ہوس، کھانوں کی ہرس رہے گی، ہم شیطان سے نہیں بچ سکیں گے۔ کھانا ضرورت ہے، کھانا انسانی زندگی کو بچانے کی ایک ضرورت ہے، اس کو ضرورت سمجھ کے کھایا کرو۔ یہ خواہشوں کی جو تکمیل کرتا ہے، نہ بیماریوں سے بچتا ہے نہ شیطان سے بچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان چند لقموں کی لذت کے پیچھے انسان کتنا ذلیل ہوتا ہے، اور سلف صالحین کھانوں میں بہت احتیاط کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کی سنت بھی یہ ہے بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ الصُّلْبَ، آدم کی اولاد کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں کہ اس کی کمر سیدھی رہے۔ فَإِن كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ، اگر کھانا کو بہت اچھا ہی نظر آئی گیا ہے تو پھر بھی پیٹ کے حصوں کو تقسیم کرو، ایک حصے میں کھانا ڈالو، ایک حصہ پانی کے لیے رکھو، ایک سانس لینے کے لیے رکھو۔ میرے بھائی یہ عقل و دانش ٹھیک نہیں کہ سارا پیٹ کھانے سے بھر لو اور پانی تو دائیں بائیں آ ہی جائے گا، اور سانس کی کون سی بات ہے آئے نہ آئے۔ ایسے لوگ کبھی کوئی کام نہیں کرتے۔ اور یہاں یاد رکھیے گا البطنہ تذہب الفطن، جو جتنا زیادہ کھانا کھاتا ہے اتنا ہی کندزن ہوتا ہے۔ سب سے نکارا انسان دنیا میں وہ ہوتا ہے جو زیادہ کھانے کھاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک وعید سنائی ہے، فرمایا اکثر الناس شبعا فی الدنیا اطولهم جوعا فی الآخرہ، لوگوں جو دنیا میں زیادہ سیر ہو کے کھاتا ہے قیامت کو اتنا ہی بھوکا ہوگا۔ صحیح الجامع کی روایت۔ اس لیے الحمدللہ کہا کرے، بسم اللہ پڑھ کے جو ملے اس کو کھا لیا کرے، کھانے کی ہرس اور ہوس زندگی میں نکال دے۔ جو بھی ہے الحمدللہ، اللہ اس میں بھی طاقت ڈال دیں گے، اللہ اسے بھی لذیذ بنا دیں گے۔ سید المرسلین گھر میں آئے، کچھ نہیں ہے، آپ کے سامنے سرکہ پیش کیا گیا۔ کیا پیش کیا گیا؟ زبان پہ لگا کے دیکھے، کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ آپ اس کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ نعم الادام الخل، نعم الادام الخل، سرکہ کتنا اچھا سالن ہے۔ رسول مقبول نے تو اس کی بھی تعریف کی ہے۔ اور یاد رکھنا، جس کے اندر یہ ہوس آ جائے کہ میں نے چٹ پٹی چیزوں پہ زندگی گزارنی، ایک وقت آتا ہے اللہ اس سے کھانوں کی لذت چھین لیتے ہیں، اس کو پھر کوئی کھانا پسند بھی نہیں آتا، اور آخر وہ بیچارہ بیماریوں کی دلدل میں چلا جاتا ہے۔ یہ شیطان، اس کی دشمنی اس وقت شروع ہوئی جب اللہ ذوالجلال نے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ ذوالجلال نے اس کو حکم دیا، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار
وخلقته من طين تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم کو؟ تو شیطان نے وہ بات کہی جو آج امت میں آ گئی، میں سجدہ کروں، میں جھکوں؟ یہ مٹی سے تو نے اے اللہ پیدا کیا، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ میں تو اس سے افضل ہوں۔ تکبر، گمنڈ، غرور، دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو عجب کی بیماری میں لے جانا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ شیطانی روش ہے، یہ شیطانی چال ہے۔ بلکہ نبوی طریقہ کیا ہے؟ آئیے نبوی طریقہ بھی سمجھیے اور سوچئے مجھے اور آپ کو طریقہ کون سا اختیار کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے۔ نبی کہہ رہا ہے رب تعالیٰ سے کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کرتا ہے۔ کسی کی صلاحیت کو تسلیم کرنا، اس کا اظہار کرنا، یہ نبوی طریقہ ہے۔ کسی کی صلاحیتوں کا انکار کرنا، گھمنڈ اور غرور کرنا، یہ شیطانی طریقہ ہے۔ میرے اور آپ کے لیے راستہ یہ ہے ہم نبوی طریقے کے اختیار کریں، شیطان نہ بنیں۔ شیطان نے کہا تھا مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ رب تعالیٰ کو تکبر اور گھمنڈ پسند نہیں ہے۔